شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے پاک نام سے، جس نے انسانوں کے لیے انہی کی جنس میں سے جوڑا پیدا کیا تاکہ وہ ان سے سکون حاصل کریں اور دونوں کے درمیان محبت اور ہمدردی رکھ دیں۔ پستانوں کے چھوٹے ہونے کے اسباب اور علاج کے متعلق آپ کو کافی حد تک معلومات دی جا چکی ہیں۔ اسی سلسلے میں پستانوں کا دوسرا بڑا مرض ہے چھاتی کا لٹک جانا یا پستانوں کا ڈھیلا پن۔ خواتین و حضرات، یہ ایک قدرتی نظام ہے کہ بچپن سے جوانی تک تمام اعضاء کی بہترین افزائش ہوتی ہے۔ جوانی کے گزرتے ہی اعضاء کی کارکردگی اور طاقت کمزور ہونے لگتی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح پیدائشی طور پر انسان کمزور پیدا ہوتا ہے، پھر جوانی اور اس کے بعد پھر دوبارہ کمزوری کی طرف لوٹ جاتا ہے، اسی طرح گزرتی عمر کے ساتھ عورتوں کے پستانوں کی سختی بھی ختم ہونے لگتی ہے۔ لیکن جوانی میں ہی اکثر عورتوں کے پستان سائز میں ٹھیک ہوتے ہیں، مگر اتنے ڈھیلے ہوتے ہیں کہ ابھار کا احساس نہیں ہوتا اور پستان نیچے کی طرف ڈھلک جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس سے عورت کا جسم بے ڈھنگا سا ہو جاتا ہے اور پستان چونکہ نسوانی حسن کی نمایاں علامت ہوتے ہیں اور عورتیں اپنے بناؤ سنگار کے ساتھ ساتھ اپنے جسمانی خد و خال کے متعلق بھی کافی محتاط ہوتی ہیں۔ خواتین و حضرات، اور یہ بھی اہم بات ہے کہ میاں بیوی میں محبت کے رشتے کو نہ صرف قائم رکھنے بلکہ اس میں اضافے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ جی ہاں، تاکہ دن بدن اس رشتے میں اضافہ ہو، اور اس سلسلے میں عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم کو ہر لحاظ سے پرکشش بنائے۔ اسلام بھی عورت کو اپنے میاں کے لیے بن سنور کر رہنے اور خود کو شوہر کے سامنے اچھے اور خوبصورت طریقے سے پیش کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اس لیے اس کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں۔ اگر آسان الفاظ میں بات کی جائے تو بس اتنا سمجھ لیں کہ یہ خود کو ہی مرض نہیں ہے بلکہ کسی اور مرض کا نتیجہ ہے۔ جی ہاں، پستانوں کا لٹک جانا خود کوئی مرض نہیں ہے بلکہ کسی اور مرض کا نتیجہ ہے، جیسے کہ لیکوریا اگر 5 سال تک لگاتار رہے تو وہ عورت کے جنسی نظام میں کئی طرح کی پیچیدگیاں پیدا کر دیتا ہے، مثلا جسمانی کمزوری، جوڑوں میں درد، کمر میں درد، چھاتی کا ڈھلک جانا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ غیر معیاری ادویات، لوشن اور کریم وغیرہ کا استعمال بھی پستانوں کو پھیلا دیتا ہے، یعنی ڈھیلا کر دیتا ہے۔ شروع میں یہ ادویات بہت اثر دکھاتی ہیں اور مریض کو اپنا گرویدہ کر لیتی ہیں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے نقصانات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کل بریسٹ انلارجمنٹ، فریمنگ اور ٹائٹننگ کی اتنی ادویات بازار میں آ چکی ہیں کہ ہم خود حیران ہیں، اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ 20 روپے میں بھی ایسی ادویات مل رہی ہیں۔ خواتین و حضرات، انسان اگر تھوڑی سی عقل سے کام لے تو یہ بات آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ اتنی کم قیمت میں دوا کیسے تیار ہو سکتی ہے۔ لازم ہے کہ اس میں سستے اور ناقص اجزاء شامل ہیں اور ان کی تیاری بھی سستے اور ناقص طریقے سے ہوئی ہے۔ ناظرین، اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بازار میں ملنے والی مہنگی میڈیسن اچھی اور معیاری ہوں گی، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ مختصر، یہ عام ملنے والی ادویات عموماً اس مرض کے لیے نہیں ہوتی ہے جس مرض کی وجہ سے آپ کو پستانوں کا مسئلہ ہوا ہے۔ خواتین و حضرات، کثرت مباشرت اور ایام ماہواری میں بے قاعدگی بھی اس کا سبب ہے۔ جی ہاں، اس کے علاوہ مزدوری یا جسمانی مشقت کرنے والی خواتین جو مناسب توانائی استعمال نہیں کرتی، یعنی مناسب توانائی کا غذا میں استعمال اپنی نہیں کرتی، ان کی چھاتیاں بھی وقت سے پہلے ڈھلک جاتی ہیں، لٹک جاتی ہیں، بدنما ہو جاتی ہیں، جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ آج کل کے فیشن میں مبتلا لڑکیاں ڈائٹنگ کے چکر میں اچھی غذا نہیں کھاتی، اس لیے وقت سے پہلے بوڑھی نظر آنے لگتی ہے۔ نامناسب اور مختصر لباس موسمی اثرات برداشت نہیں کرتے۔ خواتین و حضرات، جسم کو اپنی مخفی توانائی خرچ کر کے ان اثرات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ اس کے نتائج سامنے آنے لگتے ہیں۔ خیر، اگر آپ اس مرض میں مبتلا ہیں تو بہتر یہ ہے کہ کسی بہترین معالج سے اپنا معائنہ کروائیں۔ خواتین و حضرات، اگر گھریلو علاج کے طور پر کرنا چاہتی ہیں تو پان کے پتے اپنے پستان پر لپیٹ کر برا پہن لیں، روزانہ نیا پتا استعمال کریں۔ نمبر 2، بھنڈی کی لیس سے پستانوں کی مالش کریں
اور 3 سے 5 گھنٹے بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ خواتین و حضرات، دودھ پلانے والی عورتیں ایسا نہ کریں۔ قدرتی طور پر دودھ پلانے والی عورتوں کے پستان کے مسائل خود بخود حل ہوتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے مسائل خود بخود حل ہوتے رہتے ہیں، وہ پریشان نہ ہوا کریں۔ کھجور، دال ماش، برفی، پائے وغیرہ کثرت سے کھائیں۔ جی ہاں، دال ماش، کھجوریں، برفی اور پائے وغیرہ کثرت سے کھائیں۔ اس کے علاوہ کئی ایسی ورزشیں ہیں جو پستانوں میں اکڑن بحال کرتی ہیں۔ تواتر کے ساتھ ایسی ورزشیں کریں۔ امید ہے آپ کا مسئلہ جلد ہی حل ہو جائے گا۔ خواتین و حضرات، تمام امت مسلمہ کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے دعا کرتی رہا کریں۔ شکریہ۔ امید کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی کاوش آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا